وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين معزز و مکرم سامعین کرام، ماہانہ درس قرآن کا سلسلہ الحمدللہ ہمارا چل رہا ہے۔ سورہ بقرہ جو ہے اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر جو ہے اس کا سلسلہ چل رہا ہے، اور ساتھ جو ہے کوئی بھی خاص دن ہوتا ہے اس حوالہ سے کچھ باتیں آپ کی گوش گزار کی جاتی ہیں اور مختصر قرآن کی تفسیر جو ہے آپ کی گوش گزار کی جاتی ہے۔ تو پچھلی آیات میں جو ہے وہ کیونکہ اس رکوع میں منافقین کا اللہ تبارک تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے۔ منافقین جو ہیں وہ اتنے خطرناک ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک رکوع سے کم مومنوں کا ذکر فرمایا اور مختصر جو ہے وہ کافروں کا ذکر کیا، اور جو منافق ہیں یہ پورا رکوع جو ہے مکمل ہونے والا ہے۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو منافقین ہیں ان کا جو ہے وہ ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ وہ کتنا دھوکے باز ہیں، کس طریقے سے جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ معاملہ کرتے اور کافروں کے ساتھ ان کا کیا سلسلہ ہے۔ تو یہ چیز جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں واضح فرمائی۔ فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ ہدایت کی طرف رجوع نہیں کریں گے۔ پیچھے یہ فرمایا گیا تھا، مثال دے کے سمجھایا گیا تھا کہ ان کی مثال جو ہے وہ اس طرح ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ آگ روشن کرتا ہے، جب آگ روشن ہو جائے، ماحول ارد گرد کا روشن ہو جائے تو ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کا نور لے جائے، وترکہم، اور چھوڑ جائے اسے اندھیرے میں، وہ اندھیرے میں رہ جائیں۔ اب یاد رکھیں پیچھے تھا صرف آنکھوں کا تعلق، کس کا تعلق تھا؟ ظاہر ہے اندھیرا جو ہے ایک نبینا آدمیوں سے یہ نظر نہیں آتا، بلکہ اگر جو ہے وہ اس کی سماعت صحیح ہے تو وہ سن سکتا ہے، سننے میں تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سنتا ہے وہ، لیکن وہ دیکھ نہیں سکتا۔ پیچھے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ دیکھتے نہیں ہیں، مسئلہ تھا صرف آنکھوں کا۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا صرف یہ مسئلہ دیکھنے کا نہیں ہے، بلکہ وہ بہرے بھی ہیں، وہ گونگے بھی ہیں، وہ اندھے بھی ہیں، ان پر کسی قسم کی بات اثر نہیں کرتی، نہ انہیں نظر آتا ہے حقیقی طور پہ، نہ انہیں جو ہے وہ ان کی سماعت جو ہے وہ صحیح ہے، بظاہر تو سنتے ہیں لیکن حقیقت میں جو ہے ان پہ اثر نہیں ہوتا۔ آگے ارشاد فرمایا فہم لا یرجعون، وہ لوٹیں گے نہیں۔ مسلمانوں کو پہلے امید تھی کہ شاید لوٹ آئیں، کیا لوٹ آئیں، شاید آ جائیں، اسلام کی طرف آ جائیں، یہ منافقت چھوڑ دیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب وہ لوٹیں گے نہیں، اب ان کے اوپر مہریں لگ چکی ہیں، مہریں لگ گئی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے اللہ کے رسول کی گستاخی کا،
نافرمانی کر, انہوں نے ان کی بات نہیں مانی اللہ کے محبوب کی. بس اب ان کی سزا یہ ہے, وہ گنگے بھی ہیں, بہرے بھی ہیں, اندھے بھی ہیں, حقیقت میں ان پر جو مرضی آپ کرتے رہیں ان پر کوئی اثرات مرتب نہیں ہوں گے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا, آگے مثال دے کے بعد واضح فرمایا او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق, کہ ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو آسمان سے برسنے والی بارش میں گرے ہوئے ہوں. یہ معاملہ ہوتا ہے بندے کے ساتھ, بارش تیز ہو بندہ رک جاتا ہے وہاں پہ. اب اللہ تبارک تعالیٰ نے مثال دے کے بعد واضح فرمایا وہ گرے ہوئے ہوں, یعنی بارش ہو رہی ہو, اندھیرا ہو, کڑک اور چمک ہو, تو کیا کرتے ہیں وہ یجعلون اصابع فی آذان من الصواعق, پھر وہ اپنی انگلیاں جو ہیں اپنے کانوں کے اندر جو ہے وہ ڈال لیتے ہیں اس کڑک سے بچنے کے لیے, اس بجلی کی آواز سے بچنے کے لیے. فرمایا حذر الموت, موت کے ڈر سے. واللہ محیط بالکافرین, اور اللہ تبارک و تعالی کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں, بظاہر نہیں, وہ دھوکہ نہیں دے رہے. وہ کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ وہ تو اللہ کی احاطے میں ہے. وہ مالک جب چاہے ان کو غرق کر دے, وہ مالک جب چاہے ان کو تباہ و برباد کر دے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ڈھیل دیتا ہے, دیکھتا ہوں کیا کرتا ہے, ڈھیل دے کے آزماتا ہے. چلے کر لے جو کرنا ہے, سرکشی میں جتنا اس نے بڑھنا ہے بڑھ جائے. لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب پکڑ ہوتی ہے تو پکڑ کیا ہوتی ہے؟ سخت پکڑ ہوتی ہے. تو فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ اس والا سے ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اہل مدینہ میں دو منافق علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے. اس کے بعد جو ہے وہ مشرکین کی طرف بھاگے. علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے اب مشرکین کی طرف, کافروں کی طرف جا رہے ہیں. تو انہیں بارش نے آ لیا, بارش جو ہے وہ تیز آئی, جس کا اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر فرمایا. حدیث مبارکہ میں اس کا مفہوم ہے. فرمایا اس میں شور گرج کڑک تھی, بجلی چمک رہی تھی. جب بھی بجلی زور سے کڑکتی تو وہ موت کے ڈر سے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈال لیتے. یہ کیفیت تھی, ٹھونس لیتے. جب بجلی چمکتی اس کی روشنی میں چلتے, جب اندھیرا ہو جاتا پھر وہ کھڑے ہو جاتے. وہ کہنے لگے کاش صبح ہو جائے, ہم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جائیں گے, پکی توبہ کر لیں گے, اس کے بعد منافقت کی طرف جائیں گے نہیں. پکی توبہ کر لی, صبح حضور کی بارگاہ میں گئے, پکی جو ہے وہ توبہ کر لی, اور توبہ کر کے جو ہے وہ منافقت جو ہے انہوں نے چھوڑ دی. تو جو نفاق پر جو ہے باضد رہے ان کی مثال کیا ہے کہ جب کڑک آتی ہے, بارش آتی ہے, مثال اس کی علماء نے دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب ان پہ اگر مشکل وقت آتا ہے مسلمانوں کے اوپر کیا آتا ہے؟ مشکل وقت آتا ہے, جہاد کرنا پڑتا ہے, پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے, تو پھر وہ کہتے ہیں ہمیں اسلام نے کیا دیا, معاذ اللہ ہمیں دیا ہی کیا ہے. اور جب ان کے پاس مال غنیمت آتی ہے, یعنی روشنی ہو جاتی ہے, اب مال آنے کا وقت ہوتا ہے, روشنی ہوتی ہے, تو پھر جو ہے وہ کہتے ہیں ہم جو ہے وہ ہم تو مسلمان ہیں جی, ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں, ہم تو سب کچھ کرتے ہیں. تو یہ ان کا دونوں طرف سے رویہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو واضح طور پہ بیان جو ہے وہ فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. وہ جب چاہے ان کو غرق کر دے, جب چاہے ان کو تباہ و برباد کر دے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیات میں منافقین کی مثالیں دے کے بعد واضح فرمایا یہ ان کا انداز ہے, کبھی ادھر چلتے ہیں کبھی ادھر چلتے ہیں, اور تھوڑا سا مال کی وجہ سے جو ہے انہوں نے اپنا ایمان جو ہے وہ برباد کر لیا ہے کہ یہ تھوڑا سا مال کیا لے لیتے ہوں گے, کتنا فائدہ دنیا کا وہ حاصل کر لیتے ہوں گے.
وہ تھوڑے سے مال کی وجہ سے جو ہے وہ اپنا ایمان جو ہے وہ